خون بولتا ہے، کس کا خون بول رہا ہے؟ آج کا پروگرام، میں ہوں خالد مصطفیٰ، السلام علیکم۔ میں اپنے پروگرام مناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کینیڈا سے۔ رات کو میں ایک پروگرام بنا رہا تھا جس کا عنوان تھا، کیونکہ میں نے جو خبریں سنی تھیں تو اس کے اندر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا بھی پیکٹ ہو گیا ہے، ان کی بھی جماعت مسئلے سیٹل ہو گئے ہیں، اور نواز شریف اور زرداری صاحب کی بھی پیکٹ ہو گیا ہے تقریباً۔ تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ چلو میں عوام کو ایک خوشخبری دوں گا کہ ساری، نہ کوئی اس گیم کے اندر ہارا نہ کوئی جیتا، جیت ہوئی صرف عوام کی۔ یہ میں رات کو بنا رہا تھا پروگرام، سوتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا کہ کس طرح بناؤں گا، کیونکہ دیکھیے عمران خان بھی ہارے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی جماعت جو ہے نا اس کے اندر سرحد کے اندر تو حکومت بنائے گی، تو جیسے بھی ہے، اور پنجاب کے اندر نون لیگ بنائے گی، اور سندھ کے اندر بلاول بنائیں گے، اور بلوچستان میں بھی بنائیں گے لوگ۔ تو اوورآل سینٹرل میں ظاہر جس کی بھی حکومت ہو، اگر مثال کے طور پر پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی ہوئی تو چلو ٹھیک ہے، کام تو کرو، اور اپوزیشن میں اگر بیٹھیں گے عمران خان صاحب، بڑی اچھی سوچ ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ رہے تھے تو یا بیٹھ رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ کیونکہ ہمیں چاہیے کہ عوام کے مسئلوں کو حل کیا جائے، کسی کی باتوں میں نہ آیا جائے۔ لیکن جب میں نے صبح پروگرام دیکھا، خبریں دیکھیں، تو بلاول صاحب کا مجھے رویہ بہت سخت رویہ لگا، جس سے ظاہر ہوتا ہے، مجھے ایسا لگا کہ بھٹو کی روح زندہ ہو گئی ہے۔ یقین مانیے، نانا تو اسی کا ہی ہے نا، جس سختی کے ساتھ اس نے بتایا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بس اسی پہ چلو، تو ٹھیک ہے ہم معاہدہ کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، مطلب اتنا نہیں بڑا کہ سیاستدانوں کا مقابلہ کر سکے، باقی تو سارے بابے ہیں، لیکن ان کے مقابلے پہ تو نوجوان ہے، بلکہ جوان بھی نہیں، نوجوان ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اردو بھی نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اس ظاہر تو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا اس کا کوئی اور پلان تو نہیں ہے، لیکن نہیں، پلان نہیں ہے، اس کا یہ خون بول رہا ہے، نانا کا خون ظاہر آئے گا تو صحیح، اس کے اندر اصل تو نانا کا ہی ہے نا، تو کچھ کرنے کی سوچ رہا ہے کہ بھائی میں حالات کو تبدیل کر دوں۔ یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا نا کہ وہ کس طرح حالات چینج کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ تو آگے پتہ چلے گا۔ لیکن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے پاس پاور ہے، تو بھائیوں بات یہ ہے کہ بچے جو ہے نا اب جوان ہو گئے، بچے اگر جوان ہو جاتے ہیں تو بڑے جو ہوتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت حکمرانی بھی کر لی، مزے بھی اٹھا لیے، اب ان بچوں کو چانس دیں، زیادہ دیر تک آپ ان کو خاموش نہیں کر سکتے۔ لیٹس ٹرائی، آپ ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑوں سے زیادہ اچھے ہوں۔ آپ لوگوں نے بھی جو ملک اور قوم کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے قربانیاں نہیں دیں، سیاستدانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، جو ظاہر ہے جنہوں نے دی ہیں، اور یہ تو ہمیشہ سے دستور رہا ہے، اچھے اور برے لوگ تو ہر دور کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن اب ایک ایسی منزل آ گئی ہے کہ جہاں پہ اسٹک ہو گیا معاملہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انجام اس کا بہت برا بھی ہو سکتا ہے، جب وہ بھی نہیں مان رہے، وہ بھی نہیں مان رہے، اور وہ تینوں ہی نہیں مان رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لازمی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ پھر یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا 10-15 سال کے لیے پاکستان پستی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ سوچا جائے، ان بچوں کی آواز بھی سنی جائے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ معاہدہ کریں، یہی ہماری قوم اور عوام چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے معاہدہ ہو، اور لوگ ان کو پوچھیں ان سے کہ بھائی اب تم نے کام وہ تو کر لیا، پیسہ بھی کھا لیا، اب کام کرو عوام کا۔ عوام بہت ہو گیا بیوقوف بنتے ہوئے، تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر ٹائم برباد کیا جائے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ یار شاید عمران خان صاحب کو عقل آ جائے، لیکن چلو اگر وہ نہیں آتی، اول تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر نواز شریف نہیں کر رہا معاہدہ زرداری صاحب سے، تو یہ کر لے، کیا ہوتا ہے، عمران خان کر لے ان کے ساتھ۔ جب مولانا کے ساتھ کر چکے تو ان کے ساتھ ہی معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سیاست کے اندر عرف اگر کوئی نہیں ہوتا، دشمن کوئی نہیں ہوتا، ملک اور قوم سب سے پہلے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ملک اور قوم کو بھول گئے تو پھر سب کچھ بھول گئے۔ تو اب جو ہے نا اگر وہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو میرا اپنا خیال ہے طاقتور حلقوں سے کہ ایک دفعہ آپ عمران خان کو بھی چانس دے دیں، اور یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو کہیں کہ وہ جو ہے نا اس سے بات کریں، ایم کیو ایم اور
پیپلز پارٹی، اور مل کر جس طرح وہ چاہتے ہیں ڈھیلا ڈھالا سمجھوتا وہ آپ کر لیں، کیونکہ یہ وقت گزرتا جائے گا اور 5 تاریخ تک فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنائے گا. اگر نہیں ہوگا تو پھر ایمرجنسی کو خود ہی لگ جائے گی. لیکن اس سے پہلے بھی بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں. پہلے بھی ایسے ہوتے رہے کہ اسلام کے نام پہ بھی لوٹا گیا، بہت دفعہ لوٹا گیا پاکستان کو. 77 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک تو کوئی خیر کی نظر نہیں آ رہی امید. لیکن مجھے اس کی جو سختی ہے نا بلاول کے لہجے کی، کہ یہ اب کچھ کام کرنا چاہتا ہے. جو سوئی اٹک گئی تھی نا بھٹو صاحب کی مرنے سے پہلے، وہ بھی چاہتے تھے کچھ، لیکن ان کو ظاہر سلب کر دیا، اس کی آواز کو دبا دیا گیا. تو نانا جو مطلب اس کا نواسا ہے، اس کی شیپ کے اندر پھر بھٹو دوبارہ زندہ ہوا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کام کرے گا. تو اب جو ہے نا یہ میں بہت سے لوگوں میرے سے اتفاق کریں گے کہ اب پیپلز پارٹی اور یہ جو عمران خان ہے نا، یہ یقیناً اب ذرا ہوش کا ناخن لیں، اب دشمنیوں چھوڑ دیں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے فتح مکہ اب ہوگا اور فتح مکہ میں ہم سب کو معاف کر دیں گے. تو ابھی سمجھ لیجیے کہ یہ فتح مکہ ہے. آپ پیپلز پارٹی والوں کو، نواز شریف کو، سب کو معاف کر دیں. ہم مل کر حکومت بنائیں، ہم ملک مل کر پاکستان کو بچائیں. تو طاقتور حلقے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں، کیوں نہیں لے کے چلیں؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری قربانی دی ہیں انہوں نے بھی. لیکن میری گزارش صرف ان سے یہی ہے کہ سر جی بہت ہو گیا، بس اب جو ہے نا مطلب پھر یہ جو بچے ہیں نا پھر یہ دوسرے راستے پہ چل پڑیں گے. اگر آپ نے ان کو مزید دبایا نا اور دوسرا راستہ اختیار کیا جو کہ تباہی کا راستہ ہے. میں صرف آپ کو صرف بتا رہا ہوں، میرا ویسے میں بینگ پاکستانی، بینگ عوام، میں آپ کو خواب بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. ویسے تو آپ خود سمجھدار بہت ہیں، لیکن یقیناً آپ کو بھی بہت سے لوگ مس گائڈ کرتے ہوں گے کہ ان کو دبا کے رکھو، ان کو یہ کرو وہ کرو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جمہوری عمل جو ہے نا اس کو کنٹینیو کریں. اگر ملک کو بچانا ہے، عوام کو بچانا ہے، اور اس ملک کو آگے لے کے آنا ہے، بھائی آپ کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ ہمت کریں، تھوڑا سا یہ مسئلے کو حل کر لیں. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جو نہ حل ہو سکے. تو باتوں میں کسی کے نہ آئیں اور اچھے لوگوں کو لے کر اور ایک حکومت فوراً بنا لیں. اگر نواز شریف صاحب نہیں بات کرتے تو پیپلز پارٹی جو ہے نا ان سے عمران خان کو وہ کریں، مجبور کریں، کیونکہ ابھی تو وہ دبے ہوئے ہیں، ویسے بھی مان جائیں گے، ہر بات مان جائیں گے. تو اس وقت ایم کیو ایم کو بھی ساتھ لے لیں. ایم کیو ایم تو صرف بیچاری سفارش اس پہ ہی ہے نا کہ کوئی وزارتیں وغیرہ مل جائیں. تو باقی یہ ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے میں قاضی صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ سر جی آپ نے بڑے وعدے کیے تھے، میں بڑی آپ کی عزت کرتا ہوں اور میں نے بڑی پروگرام بھی بنایا آپ کی عزت بڑھانے کے لیے. آپ صرف اتنا سا کام اور کرتے ہیں، ویسے آپ کر رہے ہیں، مجھے یہ پتہ ہے دھیمے الفاظ میں بھی کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ جو اس کا ہے ٹنڈا جو الیکشن کے اس کے اندر غلط ہوا ہے، فورجری ہوئی ہے، آپ اس کو صرف 45 کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ آپ ان سے منگوائیں الیکشن کمیشن سے، وہ آفیشیل اتھینٹک ہوگا. اس میں کوئی اتنی بڑی وہ تو نہیں. اگر آپ ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سب لوگ انوالو ہیں اس کے اندر. اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے خاص. صرف 45 جو کہ الیکشن کمیشنر کے پاس ہے وہ آفیشیلی لیٹر کے تحت منگوا لیں. پھر ان کو بتا بھی دیں کہ اگر ان میں کوئی غلطی ہوئی، ہیرا پھیری ہوئی، تو کون سی بھگتنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں، اور اس سے کانسیکوینسز بہت سخت ہوں گے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. چاہیے کہ آر یا پار، مطلب یہ مرحلہ اس قسم کا ہے کہ ملک بن بھی سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے میرے مطلب بری بات نہیں نکالنی چاہیے، کوئی تباہی بھی آ سکتی ہے. تو اس کے اندر کوئی اتنا بڑے سائنس تو نہیں ہے نا، راکٹ سائنس تو نہیں ہے اس کے اندر. آپ 45 جو فارم ہیں جو آفیشیل ہے نا وہ منگوائیں، ان سے کاؤنٹنگ کروائیں، اور ان کے آفس میں جو الیکشن کمیشن ہے نا اس کے آفس میں بلائیں، اور جو اتھرائز ریپرزنٹیٹیو ہیں جماعتوں کے ان کو بھی بلوا لیں، سامنے سب وہ ٹریس کریں، اس پہ سائن کروائیں اور وہ ڈکلیئر کر دیں ریزلٹس. یہ آفیشیل ریزلٹس ہیں، چاہے وہ عمران خان جیتے، نواز شریف جیتے، یا کوئی بھی جیتے، XYZ جیتے. لیکن اب یہ مسئلے کو اب ڈیلے کرنا جو ہے نا یہ ملک اور قوم کے لیے بہت زیادتی ہے. اب ادارہ بچوں کی بات بھی سن لیں. میں تو حیران ہوں اس کی، یعنی کہ سچی بتا رہا ہوں، قابلیت پر. حالانکہ وہ تو بالکل ہمارے بچوں کی طرح ہے نا، میرا بیٹا بھی اس کی عمر کا ہے. تو جس طرح ذمہ داری سے وہ بات کرتا ہے، جس طرح کوئی ہنسنا نہیں، کوئی سیریس ہو کر بات کرتا ہے. حالانکہ اس کا کتنا مذاق اڑایا شیخ رشید نے کہ یہ وہ ہے فلانا فلانا.
تو لیکن اس نے ایک اردو نہیں آتی، عمران خان صاحب نے خود اڑایا. لیکن جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں فتح مکہ کی طرح سب کو معاف کر دوں گا، تو کھلے دل سے آئیں، صحیح مسلمان بن کر آئیں، سب کو معاف کر دیں. یہی وقت کی ضرورت ہے. ہم سب مل کر جو ہے نا اب یہ تانا زنی ختم کر دیں اور ملک کو لے کر آگے بڑھیں. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ پھر یہ دیکھ لیجیے، یہ گھنٹوں کی بات رہ گئی، اس میں زیادہ دیر نہیں ہے. کیونکہ ہمارے بڑوں کو اگر دیکھیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اگر کوئی ایکشن لے لیا انہوں نے، پھر واپس نہیں ہو سکتا، وہ ریورس نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. تو اس سے پہلے آپ خود آگے بڑھ کر تھام لیں، خود بڑھ کر آگے تھام لیں. میں عمران خان صاحب کے اوپر بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے اس وقت، جو ان کے خاص طور سے ایکٹنگ چیف ہے نا گوہر بٹ صاحب، وہ واقعی اچھے آدمی ہیں. گوہر بٹ صاحب کہہ رہا ہوں، سوری، گوہر خان، تو گوہر نام کے بہت آ گئے. تو ان کو کہیں وہ لگائیں، وہ بڑے دیکھیں نا کتنا وہ خراب ہو رہا تھا حال اس کا پی ٹی آئی کا، لیکن انہوں نے ٹھنڈا کیا. تو وہ بڑے سمجھدار، میں تو بڑی کافی عزت کرنے لگا ان کی کہ یار وہ سمجھدار آدمی ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے نہیں بنایا آپ نے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، جس کو بنایا. لیکن میں نے سنا ہے واڈا صاحب نے بتایا کہ گوہر ایوب صاحب اس کا جو بیٹا ہے، یعنی جو اس وقت ایوب خان کا جو پوتا ہے، وہ بھی اچھا آدمی ہے. تو چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی اچھا ہونا چاہیے. باقی رہا کہ وہ جو کیا نام ہے ان کا، گنڈا پور جو ہے نا، ان کو بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں لوگ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، دلیر بھی لوگ ہونے چاہیے، جھگڑا نہ ہو لیکن دلیر لوگ ہوں اور اپنا حق لیں اور اپنے صوبوں کی خدمت کریں سب کی. اس طرح سے سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، تینوں میں خدمت کریں. تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی آج کا. تو اب یہ فیصلہ آج کر لیں، ہر قیمت پہ کر لیں، ورنہ پھر یہ مزید اگر ڈیلے ہو گیا نا تو یہ 15 سال کے لیے پاکستان بستیوں میں چلا جائے گا. اور پھر پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے کل کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتہ. تو آج کے لیے اتنی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا. اچھا، دوسرا میں تھوڑا سا اور بتا دوں، یاد آ گیا مجھے، یہ جو کمشنر کی باتیں ہیں اور پرنٹنگ پریس کی باتیں، ان کو اگنور کریں اس وقت. فی الحال اصل موضوع کی طرف جائیں آپ. جتنی جلدی آپ گورنمنٹ کو سیٹل کر دیں گے نا، نئی گورنمنٹ آ جائے، وہ باتیں خود دب جائیں گی. تو آپ پوری توجہ میں گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ طاقتور حلقوں سے میں مخاطب ہوں کہ بھائی اب اس وقت جو ہے نا آپ کسی بھی حالت میں، چاہے فورس کرنا پڑے عمران خان کو، وہ ہے کی اس وقت عمران خان کی ہے، اس کو فورس کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم سب تمہارے کرنے کے تیار ہیں، لیکن تم یہ معاہدہ کرو اور حکومت بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہباں ہوگا. اللہ اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند ہے تو لائک کیجیے. خدا حافظ.